اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ وعلی کل من صحبہ وتبعہ بإحسان بعدہ اللہم صلی علی سیدنا ومولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ محترم ناظرین و سامعین، ڈیئر ویورز اینڈ لسنرز، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پروگرام قرآن سنیے اور سنائیے کے ساتھ آپ کا میزبان محمد سہیل رضا امجدی آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ ناظرین و سامعین، آپ جانتے ہیں کہ ہم پروگرام کا آغاز قرآن و حدیث کے نام سے کیا کرتے ہیں، قرآن و حدیث کی بات سے کیا کرتے ہیں۔ آج بھی ہم تھوڑا سا سورہ فاتحہ کے بارے میں عرض کریں گے کہ سورہ فاتحہ کا جو شفا کا عنوان ہے اس پر عرض کریں گے۔ اور یہ ناظرین میں اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ کل جب میں ARYQ TV سے واپس اپنی مسجد کو جا رہا تھا، ظاہر ہے کہ بارش تھی اور کافی پانی جمع تھا، تو میں ایک پمپ پر رکا ہوں پیٹرول ڈلوانے کے لیے، تو وہاں ایک فیملی تھی، بائک پر تھی، اور ایک خاتون اپنے بچے کو لے کر، ظاہر ہے کہ پیٹرول ڈلوانے کے لیے ونڈو کھولنی پڑتی ہے، تو وہ گاڑی کے پاس آئی اور آ کر کہنے لگی کہ مفتی صاحب، میں آپ کو کتنی دیر سے میں اور میرے ہسبینڈ فالو کر رہے ہیں اور یہاں پر آپ ہمیں مل گئے۔ تو میں نے کہا خیریت ہے؟ تو کہا کہ میرا بچہ ہے، گود میں ایک بچہ تھا، کہا کہ بہت بیمار ہے اور میں اسے ابھی بھی جناح ہاسپٹل لے کر جا رہی ہوں، بلکہ بچی تھی غالباً، کیونکہ اس کا نام فبیحہ بتایا۔ تو کہا کہ دعا کریں اس کے لیے۔ اب ظاہر ہے کہ میں خود بھی جلدی میں تھا، اکیلا بندہ ہوتا ہے اور پھر پانی وغیرہ جمع ہو، بارش کا ایک منظر ہو، تو بندہ یہی چاہتا ہے کہ جلدی اپنی منزل مقصود تک پہنچے۔ تو میں خود بھی جلدی میں تھا، زیادہ بات نہیں کر سکا۔ پھر ایک وہ بھی ہوتا ہے کہ ظاہر ہے کہ کئی اجنبی اس طرح آ جاتے ہیں، تو ہم اگر اکیلے ہوں تو ذرا سا پریشانی کا سامنا بھی ہوتا ہے کہ ہم کسی اجنبی سے بات کریں اس طرح، کیونکہ پھر بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ کوئی موبائل میں مانگ بیٹھتا ہے کہ جی موبائل دے دیجئے، یہ دے دیجئے، یا کوئی نقصان پہنچانے کے در پہ ہوتا ہے۔ بہرحال تو میں خود بھی تھوڑا یہ پریشان تھا کہ جلدی اپنی منزل مقصود تک پہنچوں، اور پیٹرول بھی ڈلوانا تھا۔ تو اس خاتون نے مجھے کہا کہ مفتی صاحب دعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ اس کو شفا عطا فرمائے۔ لیکن دل اس وقت پسیجا کہ جب انہوں نے کہا کہ ہم ابھی بھی اس کو ہاسپٹل لے کر جا رہے ہیں۔ بڑا عجیب و غریب منظر تھا، پانی بھی جمع تھا اور وہ بائک پر تھے، کتنی مشکلوں سے اپنے گھر سے نکلے ہوں گے اور اپنے بچے کو بڑی محبت کے ساتھ گود میں لیے وہ ہاسپٹل جا رہے ہیں۔ تو بہرحال دل سے دعا نکلی، اور مسجد میں بھی میں نے دعا کی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے بچے کو صحت عافیت کے ساتھ طویل زندگی عطا فرمائے، ان کی بچی کو ان کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنائے۔ نمبر ایک بات یہ کہ فبیحہ بعض اوقات نام بھی ایسے رکھے جاتے ہیں کہ وہ نام نہیں ہوتے۔ فبیحہ کوئی نام نہیں ہے، فا حرف ہے، بی بھی حرف ہے، با حرف ہے اور ہا ضمیر ہے، تو کوئی نام نہیں بنتا، اس کا کوئی مطلب نہیں بنتا۔ میں اس وقت جلدی میں تھا تو میں بتا نہیں سکا، اور ظاہر ہے کہ کوئی رابطہ بھی نہیں، تو اس پروگرام کی وساطت سے میں اگر وہ دیکھ رہے ہیں تو میں ان سے عرض کروں گا کہ اپنی بچی کا نام چینج کریں، فبیحہ نہ رکھیں، کوئی اور نام رکھیں۔ اور خاص طور پر ناظرین، لڑکی ہو بچی ہو تو میں یہی سجیسٹ کرتا ہوں کہ نام کوئی بھی رکھیں، پکارنے کے لیے فاطمہ ہو، یا نام فاطمہ رکھیں، پکارنے کے لیے کوئی اور ہو، فاطمہ ضرور آنا چاہیے۔ میری خود بھی بچیاں ہیں تو نام میں فاطمہ نہ آئے یہ ہو نہیں سکتا، کیونکہ ہمیں سب کچھ ملا ہے اپنے پیارے محبوب علیہ السلام کے در اقدس سے ملا ہے، اس میں ناظرین کوئی شک شبے کی گنجائش ہو ہی نہیں سکتے۔ اور سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا سے ہماری عقیدت کہ جہاں بچے کے نام میں محمد آنا چاہیے،
ناظرین و سامعین، اسی طریقے سے جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے نیک بندوں کے ناموں پر رکھنا چاہیے، انبیاء کے ناموں پر، صحابہ کرام کے ناموں پر، اہل بیت اطہار کے ناموں پر۔ وہاں بچی کا نام ازواج مطہرات پر ہو، اہل بیت اطہار کے جو عفت مآب خواتین ہیں ناظرین، ان کے نام پر ہو، پھر کیا کہنے۔ اور پھر اس میں ناظرین ہمیں نظر آتا ہے سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ جن سے میرے آقا علیہ السلام نے بڑی محبت فرمائی، ان کا نام ہوگا تو بچی پر اس کے اچھے اثرات بھی انشاءاللہ مرتب ہوں گے۔ نام چینج کیجیے۔ دوسرا، سورہ فاتحہ ایک ایسی سورہ ہے کہ ناظرین یہ جب نازل ہوئی نا تو جبرائیل علیہ السلام نے عرض کی کہ یا رسول اللہ، آسمان کا ایک دروازہ جو آج تک کبھی نہیں کھلا، آج پہلی مرتبہ کھلا۔ ایک فرشتہ آیا جو آج سے پہلے کبھی نہیں آیا، اور آ کر پھر یہ کہا کہ ابشر بنورین، یا رسول اللہ آپ کو دو نوروں کی خوشخبری ہو، ایک سورہ فاتحہ اور ایک سورہ بقرہ کا آخری رکوع۔ یہ دو نور آپ سے پہلے کسی نبی اور رسول کو عطا نہیں فرمائے گئے، آپ کی امت سے پہلے کسی امت کو عطا نہیں فرمائے گئے۔ ناظرین، سورہ فاتحہ پڑھ کر کہتے ہیں کہ 100 مرتبہ پڑھ کر جو دعا آپ مانگے اللہ تعالیٰ اس دعا کو پورا فرماتا ہے، اور فرمائے کہ شفاء لکل داء، یہ سورہ فاتحہ ہر بیماری کے لیے شفا ہے۔ میں یہاں پر عرض کرتا ہوں کہ جو میں نے ایک فیملی کا حال بتایا، اس کے علاوہ جو بھی بچے بیمار ہوں، جو بھی گھر میں بیمار ہو، پڑھنے والی زبان ہونی چاہیے، زبان کو پاک رکھیں، غیبت، چغلیوں سے، وعدہ خلافیوں سے، گالم گلوچ سے، حرام لقموں سے، اس کو پاک رکھیں۔ اللہ کا ورد ہو، درود پاک کا ورد ہو تو کیا ہی اچھی بات ہے۔ زبان کو پاک رکھیں گے، زبان میں تاثیر پیدا ہوگی۔ تو ناظرین و سامعین، علماء فرماتے ہیں کہ اس کو اس طریقے سے پڑھ لیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم کی میم کو الحمد کے لام کے ساتھ مرج کر کے پڑھیں، ملا کر پڑھیں۔ اسی طرح 7 مرتبہ سورہ فاتحہ کو بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین اس طریقے سے 7 مرتبہ پڑھیں، اور وظیفے کے اول آخر 3 درود شریف پڑھ لیں۔ پڑھ کر بیمار کو دم کریں اور دم کے وہ پانی پلائیں۔ میں آپ کو بڑی ذمہ داری سے عرض کرتا ہوں کہ میرے نبی نے فرمایا نا کہ ہر بیماری کے لیے شفا ہے، تو انشاءاللہ جس بیمار کو آپ پلائیں گے اس کے حق میں اگر اس کی زندگی ہوگی، شفا ہوگی، تو اللہ تعالیٰ اسے شفا عطا فرمائے گا۔ یہ سب کے لیے ہے، جو بھی کرنا چاہیں وہ یہ وظیفہ کر سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اس بچے کو بھی اس ماں کو بھی قرار عطا فرمائے، اس بچے کو بھی صحت عافیت عطا فرمائے۔ جتنے مسلمان بیمار ہیں گھروں میں، ہاسپٹلس میں، جہاں بھی، اللہ تعالیٰ سب کو شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرمائے۔ چلتے ہیں آج کے سبق کی جانب۔ ہمارا جو آج کا سبق ہے سورہ یونس، آیت نمبر 54 اور ناظرین اس کا فرسٹ پورشن یہاں شامل ہے۔ فارمیٹ کے مطابق پڑھیں گے، باوضو ہو جائیں، اسکرین کے سامنے موجود ہیں، کلام پاک کو ساتھ رکھیں، آج کا سبق نکالیں، اپنے پاس نوٹ بک ضرور رکھیں، کوئی بھی امپورٹنٹ بات ہو نوٹ ضرور فرما لیجئے۔ آپ کو لیے چلتے ہیں آج کے اس پروگرام کے فرسٹ سیگمنٹ کی جانب، لغت القرآن۔ یہ ہمارے اس پروگرام کا پہلا سیگمنٹ ہے۔ آئیے تعوذ تسمیہ پڑھتے ہوئے آج کے سبق کو شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَوْ أَنَّ لِكُلِّ نَفْسٍ ظَلَمَتْ مَا فِي الْأَرْضِ لَافْتَدَتْ بِهِ۔ اب لَافْتَدَتْ بِهِ پڑھیں گے، لیکن وف کی صورت میں لَافْتَدَتْ بِهِ پڑھا جائے گا، اور آخر میں آپ دیکھیں تو وف مطلق کی شارٹ فارم ہے، جس کا معنی یہ کہ یہاں رکنا بہتر ہے۔ کتنے کلمات ہیں؟ واو ایک کلمہ، لو دوسرا، انا تیسرا، لی چوتھا، کلی پانچواں، نفس چھٹا، ظلمت ساتواں، ما آٹھواں، فی نواں، الارض 10واں، لا 11واں، افتدت 12واں، بی 13واں، اور ہی ضمیر 14واں۔ کل یہاں پر 14 کلمات موجود ہیں۔ ہر کلمے کو علیحدہ پھر ملا کر پڑھتے ہیں، بغور ملاحظہ فرمائیں۔ وَلَوْ، وَلَوْ أَنَّ لِكُلِّ، وَلَوْ أَنَّ لِكُلِّ نَفْسٍ ظَلَمَتْ مَا فِي الْأَرْضِ
اب یہاں پر ناظرین ملا کر پڑھنے کی صورت میں فی میں فا کے نیچے زیر ہیں، اس سے الارض کے لام ساکن کے ساتھ ملائیں گے، درمیان سے الف یعنی حمزہ کو حذف کیا جائے گا، اور الارض میں آپ دیکھیں را ساکن ما قبل حمزہ پر زبر، را ساکن ہو ما قبل حرف پر زبر یا پیش ہو تو را ساکن کو پر پڑھتے ہیں، زیر ہو تو باریک پڑھتے ہیں، تو یہاں را ساکن کو پر کر کے پڑھا جائے گا۔ ما فی الارض لا افتدت، ناظرین افتدت لیکن ملا کر پڑھنے کی صورت میں لام پر جو زبر ہے اس سے افتدت کے فا کے ساتھ ملائیں گے اور درمیان میں سے الف یعنی حمزہ کو حذف کیا جائے گا، ہم پڑھیں گے لفتدت بھی، بی علیحدہ ہی علیحدہ ملا کر پڑھیں گے بھی، وف کی صورت میں ہم پڑھیں گے بھی۔ آئیے ناظرین چلتے ہیں کلمات کی لغت اور گرامر کے اعتبار سے تحقیق و ترجمے کی جانب۔ سب سے پہلے آج کا سبق ہم لکھیں گے، پھر اس میں جو کلمات ہیں ناظرین ان میں نشاندہی ہم کریں گے کہ ان میں اسماء کون سے ہیں، افعال کون سے، حروف کون سے ہیں، پھر لغت اور گرامر کے اعتبار سے تحقیق و ترجمہ بھی عرض کریں گے قرآن اور اردو کے حوالے سے کہ وہ کلمات جو عام طور پر آپ قرآن میں پڑھتے ہیں اردو میں بھی یوز کی جاتے ہیں ان کی بھی نشاندہی ہوگی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، ولو ان لکل ولو ان لکل نفس ظلمت ما فی الارض لافتدت به۔ ناظرین و سامعین یہ آج کا سبق ہے، وَلَوْ أَنَّ لِكُلِّ نَفْسٍ ظُلَمَتْ مَا فِي الْأَرْضِ لَافْتَدَتْ بِهِ، یہ لام کی نیچے زیر ہے۔ ناظرین انشاءاللہ ہم مزید یعنی سب سے پہلے ہم دیکھیں گے کہ اسماء یہاں پر کتنے ہیں، کون کون سے ہیں، پھر اس کے بعد افعال دیکھیں گے، پھر اس کے بعد حروف، اور پھر ایک ساتھ ان کی تحقیق و ترجمہ بھی عرض کریں گے، اور یہ سب ہوگا لیکن ہمیں جانا ایک بریک کی جانب، آپ کہیں جائیے گا مت، ہماری آپ کی ملاقات ہوگی مختصر سے بریک کے بعد۔ ناظرین و سامعین چلتے ہیں آج کے سبق کی جانب، اور سب سے پہلے دیکھتے ہیں اسماء کتنے ہیں، کون کون سے ہیں۔ پہلا اسم ہے کلی، دوسرا نفسن، تیسرا ما، چوتھا الارضی، اور پانچواں ہی ضمیر۔ 5 اسماء ہیں۔ پہلا کلی، دوسرا نفسن، اور تیسرا ما، چوتھا الارضی، پانچواں ہی ضمیر۔ ناظرین و سامعین یہ 5 اسماء ہیں، اب ہم دیکھتے ہیں کہ افعال کتنے ہیں، کون کون سے ہیں۔ تو پہلا فعل ہے ظلمت، دوسرا ہے افتدت، افتدت، ظلمت، اور افتدت۔ دو یہاں پر افعال ہیں، اب ہم دیکھتے ہیں کہ حروف کتنے ہیں، کون کون سے ہیں۔ تو پہلا حرف واو، دوسرا لو، تیسرا انا، چوتھا لی، پانچواں ما، چھٹا لا، اور ساتواں بی۔ پہلا واو، دوسرا لو، تیسرا انا، چوتھا لی، پانچواں فی،
اور چھٹا لا اور ساتواں بی. 5 اسما 2 افعال، 5 اور 2 7 ہوئے ناظرین، اور 7 حروف ہیں، 2 افعال، 5 اور 2 7، اور 7 حروف کل ملا کر 14 کلمات ہیں. سب سے پہلے ناظرین ہم چلتے ہیں اسما کی جانب. تو کل کا معنی کل بھی ہوتا ہے، کل کا معنی تمام بھی ہوتا ہے، کل کا معنی سب بھی ہوتا ہے، کل کا معنی ہر ایک بھی ہوتا ہے. ان میں سے کوئی معنی بھی ہم کر سکتے ہیں، اور یہاں پر کل ہر کے معنی میں ہے. ہم کہتے ہیں نا کہ ہر ایک کو ہم نے یہ دیا ہے، ہر ایک سے ہم نے یہ بات کی ہے، تو اس ہر کے معنی میں ہے. ناظرین کل سب کے معنی میں، تمام کے معنی میں، ہر ایک کے معنی میں ہم عام طور پر اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں. میں نے کل افراد کو یہاں پر آنے کے لیے کہا تھا، تو کل کا معنی تمام ہے، ہر ایک کو کہا تھا، تو یہ عام طور پر اردو میں ہم استعمال کرتے ہیں. نمبر 2 نفسن. نفس ناظرین ہم کئی بار کہہ چکے ہیں کہ نفس کے معنی میں بھی آتا ہے، جیسے نفس امارہ، ان النفس لامارۃ، پھر دوسرا نفس ملہمہ فالہمہا فجورہا وتقواہا، پھر نفس لوامہ لا اقسم بیوم القیامہ ولا اقسم بالنفس اللوامہ، پھر نفس مطمئنہ یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی. تو نفس کے معنی میں بھی ہوتا ہے، ایک لمبی بحث ہے یہ. اور نفس جان کے، ذات کے معنی میں بھی ہوتا ہے، اس کی جمع آتی ہے انفس اور نفوس. نفس ایک جان، ایک ذات، انفس اور نفوس بہت سی جانیں، بہت سی ذاتیں. ناظرین ہم نفس کو نفس کے معنی میں بھی استعمال کرتے ہیں. مولا ہمیں نفس امارہ سے محفوظ فرما، دعا بھی کرتے ہیں، کرنا بھی چاہیے. مولا ہمیں نفس مطمئنہ عطا فرما، دعا بھی کرنی چاہیے. اسی طریقے سے ناظرین نفس جان کے معنی میں بھی آتا ہے، جیسے ہم کہتے ہیں، ہم اردو میں اس کو تھوڑا سا اور انداز میں کہتے ہیں، یا میں بنفس نفیس خود آپ کے پاس آیا ہوں. یعنی کیا مطلب؟ میں خود چل کر آپ کے پاس آیا ہوں نا، آپ میرا وجود دیکھنے میں آپ کے پاس آیا ہوں، تو بنفس نفیس ہم کہتے ہیں. اسی طریقے سے ہم جمع بھی استعمال کرتے ہیں، جب ہم اللہ کے پیاروں کا ذکر کر رہے ہیں تو ہم کہتے ہیں یہ وہ نفوس قدسیہ ہیں کہ جنہوں نے اپنی زندگی اس طریقے سے بسر کی. تو نفس اور نفوس یہ دونوں کے دونوں ہم اردو میں استعمال کیا کرتے ہیں. نفوس. چلیں جی، اس کے بعد ہے ما اس میں موصول ہے. موصول کا معنی ہوتا ہے ملا ہوا ہونا. چونکہ ناظرین یہ اپنے ماقبل اور مابعد سے ملا ہوا ہوتا ہے، اس کا ربط ہوتا ہے، اسی لیے اس کو اس میں موصول کہتے ہیں. اور یاد رکھیں کہ جملے میں جو یوز ہوتا ہے تو جملے کے مقصد کو واضح کرتا ہے. اور ما غیر ذوی العقول کے لیے، غیر انسانوں کے لیے یوز ہوتا ہے. اس کا معنی جو جسے ان میں سے کوئی معنی بھی کر سکتے ہیں. اس کے بعد ہے ارض. ارض کا معنی ہے زمین. بہت سے ائمہ لغت کا یہ خیال ہے کہ ارض اس میں جنس ہے. جب اس میں جنس کہیں گے تو یہ واحد جمع دونوں کے لیے استعمال ہو سکتا ہے. اور ناظرین ارض زیادہ تر ہم دیکھیں قرآن کریم میں ارض استعمال ہوا تو یہ اس میں جنس کا ہونا یہ زیادہ قوی معلوم ہوتا ہے. بہت سے ائمہ یہ فرماتے ہیں کہ ارض جو ہے یہ مفرد ہے، واحد ہے، اس کی جماعتی ارادن. تو ارض ایک زمین، ارادن بہت سی زمینیں. اور اگر ہم اس سے کہیں گے اس میں جنس، تو ارض کا مطلب زمین اور زمینیں دونوں ہو سکتا ہے. ناظرین و سامعین، اردو میں ارض اور اراضی، اسی دعات کو ضبط کر دیں تو ارض اور اراضی، خاص طور پر جہاں پر جائیداد کی پراپرٹیز کی ڈاکومنٹیشنز ہوتی ہیں تو وہاں پر یہ لکھا ہوا ہوتا ہے ارض اور اراضی. تو ارض کا معنی زمین، اراضی بہت سی زمینیں. ناظرین یہ عام طور پر ہم اردو میں استعمال کرتے ہیں. فرق ہم نے آپ کو بتا دیا ہے کہ دعات اور ضبط کا فرق ہے. ہی واحد مذکر غائب کی ضمیر ہے. واحد مذکر غائب کی ضمیر متصل ہو تو ہو کی شکل میں، اور بعض اوقات ہی کی شکل میں بھی ہوتی ہے، اور منفصل ہو تو ہوا کی شکل میں. ہوا، ہو، یہی، اس کا معنی ہوگا وہ، اس، اس، وہ، اس. اس کے بعد ناظرین چلتے ہیں افعال کی جانب. ظلمت فعل ماضی معروف، صیغہ واحد مؤنث غائب. اس کا معنی ہے اس نے ظلم کیا. ظلم یظلم ظلمن. ظلم اس کا مصدر ہے. کسی چیز کو اپنی جگہ سے ہٹانا، اپنے مقام سے ہٹانا ظلم کہلاتا ہے. تو ناظرین یہ مصدر ہے اس کا، یہ عام طور پر ہم اردو میں استعمال کرتے ہیں. افتدت فعل ماضی معروف صیغہ واحد مؤنث غائب، اور اس کا معنی ہے کہ وہ فدیہ دے. اور ناظرین اس نے فدیہ دیا. افتدت اس نے فدیہ دیا، لیکن یہاں پر لام الف لا آ رہا ہے، لام الف لا.
تو ناظرین لفتدد ضرور وہ فدیہ دے، لفتدد ضرور وہ فدیہ دے، کیونکہ لا کا معنی یہاں پر البتہ ہوگا یا ضرور ہوگا، دونوں میں سے کوئی معنی بھی کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد ناظرین چلتے ہیں حروف کی جانب۔ واو کا معنی اور ہے، لو کا معنی یہاں پر ہے اگر۔ ناظرین لو بمعنی شرط کے ہے، شرط کہتے ہیں جو کسی نہ کسی شے پر معلق ہو، تو ناظرین یہ لو اس کا معنی ہے اگر، اور ان حرف تحقیق ہے، جملہ اسمیہ پر داخل ہوتا ہے، جملہ اسمیہ کو محقق کرتا ہے، تحقیق پیدا کرتا ہے، اس کا معنی بے شک ہے، تحقیق، دونوں میں سے کوئی معنی بھی کر سکتے ہیں۔ لی علت کے لیے، واسطے کے لیے استعمال ہوتا ہے، اس کا معنی کے لیے واسطے، اور فی ظرف کے لیے استعمال ہوتا ہے، اس کا معنی ہے میں، اور یہ ظرف مکان کے لیے، فی الارض زمین میں۔ لا ناظرین تاکید کے لیے، اس کا معنی البتہ یا ضرور، دونوں میں سے کوئی معنی بھی قرینے کے اعتبار سے کر سکتے ہیں، یہاں پر اس کا معنی ہوگا البتہ، اور 20 ساتھ مدد تعاون عوض کے معنی میں ہوتا ہے، یہاں پر ساتھ کے معنی میں ہے۔ ناظرین 14 کلمات میں کل 4 کلمات ایسے ہیں جو بالعموم ہم اردو میں استعمال کرتے ہیں۔ نمبر 1 کل، نمبر 2 نفس اور نفوس، نمبر 3 ارض اور اراضی، نمبر 4 ظلمت میں مصدر ہے ظلم، جو عام طور پر ہم اردو میں استعمال کرتے ہیں۔ 4 کلمات ہیں۔ آئیے ناظرین چلتے ہیں حروف کو آپس میں ملا کر کلمہ، کلمات کو آپس میں ملا کر جملہ، کلام یا آیت کیسے بنا کرتے ہیں، تو آئیے ملاحظہ فرمائیے۔ واو زبر وا، لام واو زبر لو ولو، حمزہ نون زبر ان، نون زبر نا انا، لام ذلی، کاف لام پیش کل، لام ذلی لکلی، نون فا زبر نف، سین دو سے سن، نفسن، زوا زبر زوا، لام زبر لا، میم تا زبر مت، ازوالا مت، میم الف زبر ما، فا لام زر فل، حمزہ را زبر ارض، ضا زر ضی، ما فی الارض، لام فا زبر لف، تا زبر تا، دال تا زبر دت، لفتدت، بازر بھی، ہا کھڑی زر ہی، بھی ہی، یہاں وقف پڑھیں گے تو بھی پڑھیں گے۔ آئیے ناظرین چلتے ہیں تلاوت کی جانب۔ سب سے پہلے ہم تلاوت کریں گے ترتیل کے ساتھ، تو آئیے سماعت فرمائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَلَوْ أَنَّ لِكُلِّ نَفْسٍ ظَلَمَتْ مَا فِي الْأَرْضِ لَافْتَدَتْ بِهِ۔ اب ہم پڑھیں گے حدر کے ساتھ، جیسے نماز تراویح میں آپ سنتے ہیں یا پڑھتے ہیں۔ وَلَوْ أَنَّ لِكُلِّ نَفْسٍ ظَلَمَتْ مَا فِي الْأَرْضِ لَافْتَدَتْ بِهِ۔ اب ہم پڑھیں گے تدویر کے ساتھ، جس طرح فرض نمازوں میں آپ سنتے ہیں یا پڑھتے ہیں۔ وَلَوْ أَنَّ لِكُلِّ نَفْسٍ ظَلَمَتْ مَا فِي الْأَرْضِ لَافْتَدَتْ بِهِ۔ آمنت باللہ، صدق اللہ العظیم۔ تلاوت مکمل ہوئی۔ ہمارے اس پروگرام کا جو فرسٹ سیگمنٹ ہے وہ کمپلیٹ ہوا۔ آپ کو لیے چلتے ہیں سیکنڈ سیگمنٹ کی جانب، تفہیم القرآن، یہ ہمارے اس پروگرام کا سیکنڈ سیگمنٹ ہے۔ سب سے پہلے آپ کو لیے چلتے ہیں حرف بحرف، لفظ بلفظ ترجمے کی جانب۔ واو اور، لو اگر، انا تحقیق، لی واسطے یا کے لیے، کلی ہر، نفس جان، ظلمت اس نے ظلم کیا، ما وہ جو، فی میں، الارض زمین، لا البتہ، افتدت وہ فدیہ دے، بھی ساتھ ہی اس کے۔ ناظرین یہ جو ہے وہ حرف بحرف لفظ بلفظ ترجمہ تھا۔ اب آئیے آپ کو لیے چلتے ہیں آسان فہم با محاورہ ترجمے کی جانب۔ وَلَوْ أَنَّ لِكُلِّ نَفْسٍ ظَلَمَتْ مَا فِي الْأَرْضِ لَافْتَدَتْ بِهِ۔ اور اگر ہر ظالم کی ملکیت میں روئے زمین کی تمام چیزیں ہوتی تو وہ عذاب سے بچنے کے لیے ان سب کو ضرور دے ڈالتا، اور اگر ہر ظالم کی ملکیت میں روئے زمین کی تمام چیزیں ہوتی تو وہ عذاب سے بچنے کے لیے ان سب کو ضرور دے ڈالتا۔ ناظرین یہ آسان فہم با محاورہ ترجمہ۔ اب آئیے چلتے ہیں اس کی تفسیر کی جانب، اور تفسیر ناظرین ہم نے کل یہ بتایا تھا کہ آیت نمبر 49 کی تفسیر ہم نے آپ کی خدمت میں عرض کی تھی، کہ جس میں ناظرین یہ فرمایا کہ لا املک لنفسی ضرا ولا نفعا الا ما شاء اللہ۔ کافی ناظرین ہم نے ڈیٹیل میں کئی باتیں جو ہمارے عقیدے کے اعتبار سے ہم نے جو مسلمانوں
مسلمانوں کے عقائد کے حوالے سے ہیں وہ ہم نے عرض کی ہیں، اور پھر اس کا جو کنکلوژن ہے وہ بھی آپ کی خدمت میں ہم نے بیان کیا۔ لِكُلِّ أُمَّةٍ أَجَلٌ إِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ فَلَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ، فرمایا کہ ہر امت کے لیے وقت مقرر ہے، جب ان کا مقررہ وقت آ جائے گا تو ایک گھڑی مؤخر ہو سکیں گے اور نہ ایک گھڑی مقدم ہو سکیں گے۔ ظاہر ہے کہ آج وہ کہتے ہیں کہ ہم پر عذاب آ جائے، یہ آ جائے، وہ آ جائے، تو امت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم پر اجتماعی عذاب نہیں آئے گا، ہاں اس کی جھلکیاں ضرور دکھائی جائیں گی۔ اور پھر اس کے بعد یہ کہ جو موت کا وقت ہے نا، جو وہ گھڑی ہے، تو اس موت کا وقت آگے پیچھے کبھی نہیں ہو سکتا۔ اذا جاء اجلهم فلا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون، اور اس قسم کا مضمون ناظرین قرآن کریم میں کئی مقامات پر موجود ہے۔ دوسرا فرمائے قل ارأيتم ان اتاكم عذابه بياتا او نهارا ماذا يستعجل منه المجرمون، آپ کہیے کہ بلا بتاؤ تو صحیح کہ اس کا عذاب اچانک رات کو آ جائے یا دن کو، تو مجرم کس چیز کو جلدی سے اپنے بچاؤ کے لیے کریں گے۔ یہاں پر یہ بات فرمائی جا رہی ہے ثم اذا ما وقع آمنتم به الآن وقد كنتم به تستعجلون، کہ کیا پھر جب یہ عذاب آ جائے گا تو پھر اس کا یقین کرو گے؟ ان سے کہا جائے گا کہ اب مانا تم نے، بے شک تم اسی کو جلدی طلب کرتے تھے۔ ناظرین انشاءاللہ میں عرض کرتا ہوں، لیکن ہمیں جانا ہے بریک کی جانب، ملاقات ہوگی مختصر سے بریک کے بعد۔ ویلکم بیک ناظرین و سامعین، بریک سے پہلے میں یہ عرض کر رہا تھا کہ ان سے کہا جا رہا ہے کہ اگر اس کا عذاب اچانک رات کو آ جائے یا دن کو تو مجرم کس چیز کو جلدی سے اپنے بچاؤ کے لیے استعمال کرتے ہیں؟ تم عذاب کی بات کرتے ہو، بالفرض اگر تم پر اجتماعی عذاب آ جائے، ہم تو ہلکی سی چیز برداشت نہیں کر پاتے۔ اب ایک کرونا وائرس ہے جس نے پوری دنیا کو اپنی لپیٹ میں لیا، ہماری برداشت سے باہر ہو چکا ہے۔ اس سے پہلے کتنی جھلکیاں ہمیں بتائی گئی تو ہم برداشت نہیں کر پاتے، ذرا سا کچھ آ جائے برداشت نہیں کر پائیں گے تو اللہ کا عذاب کیسے برداشت کر پائیں گے؟ اور اللہ رب العالمین نے فرمایا نا کہ افامن اہل القرى یأتیہم بأسنا بیاتا وہم نائمون، رات کے عذاب کا بھی ذکر فرمایا۔ افامن اہل القرى ان یأتیہم بأسنا ضحی وہم یلعبون، اور دن کے وقت کے عذاب کا بھی ذکر فرمایا کہ آ جائے گا تو تم کیا کرو گے؟ تم کس چیز کو اپنے بچاؤ کے لیے استعمال کر سکتے ہو؟ ذرا سا زلزلہ آتا ہے ناظرین، وہ برداشت نہیں ہوتا اور ہم بھاگے استغفار پڑھتے ہیں۔ ذرا سا سیلاب آ جائے ہم برداشت نہیں کر پاتے، ذرا سا کہیں آگ لگ جائے ہم برداشت نہیں کر پاتے، اللہ کا عذاب برداشت کر پائیں گے؟ اس کو چیلنج کر رہے ہو، اسے کوئی چیلنج نہیں کر سکتا، اس کی تو ذرا سی عذاب کی ایک جھلک تم برداشت نہیں کر سکتے۔ اور پھر فرمائے کہ پھر جب یہ عذاب آ جائے گا تو پھر تمہیں اس کا یقین کرو گے، اور ان سے کہا جائے گا کہ اب مانا تم نے، بے شک تم اسی کو جلدی طلب کرتے تھے۔ یعنی جب وہ آ جائے گا تو پھر تم سے پوچھا جائے گا، تم اس قابل ہوگے تم سے پوچھا جائے کہ تم اس چیز کی جلدی کیا کرتے تھے؟ جب آئے گا تو ملیا میٹ ہو جائے گا۔ تو یہ اللہ کے رسول کی رحمت ہے، اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے کہ اس اپنے رسول رحمت علیہ السلام کے صدقے میں اجتماعی عذاب کو موقوف کیا ہوا ہے۔ یہ سارا روز قیامت جو ہوگا وہ ہوگا، لیکن ناظرین یہاں پر کسی پر اجتماعی عذاب نہیں آئے گا۔ ثم قیل للذین ظلموا ذوقوا عذاب الخلد هل تجزون الا بما کنتم تکسبون، آیت نمبر 52 میں فرمایا پھر ظالموں سے کہا جائے گا کہ دائمی عذاب کا مزہ چکھو، تمہیں صرف انہی کاموں کی سزا دی جائے گی جو تم کرتے تھے۔ جب اصل عذاب ہوگا نا قیامت کے دن تو پھر کہا جائے گا چکھو اس عذاب کو۔ یہ اب ایسا عذاب نہیں کہ جو منٹ 2 منٹ، 1 منٹ ہو یا 2 منٹ ہو یا 5 منٹس ہو، یہ 1 گھنٹے کا نہیں، 2 گھنٹے کا نہیں، یہ 1 دن 2 دن، 1 مہینے 2 مہینے، 1 سال 2 سال، نا، یہ دائمی عذاب ہے، یہ ہمیشہ کا عذاب ہے۔ چکھو اب تم مانگتے تھے، جب اصل عذاب آئے گا تو کیا برداشت کر پاؤ گے؟ هل تجزون الا بما کنتم تکسبون، اور ہاں تمہیں یہ بتانا بھی ضروری ہے کہ تم پر ظلم نہیں کیا جائے گا، جو تم نے یہاں پر کیا ہے اسی کا بدلہ تمہیں دیا جائے گا۔ اللہ رب العالمین ظلم کو پسند نہیں فرماتا، اللہ تعالیٰ ظالم کو پسند نہیں فرماتا، تو خود ظلم کیسے فرما سکتا ہے؟ وہ تو عادل ہے، سب سے بڑا عادل ہے۔ اس کے بعد فرمایا کہ وَيَسْتَنْبِئُونَكَ حَقٌ هُوَ قُلْ اِي وَرَبِّي إِنَّهُ لَحَقٌّ وَمَا أَنْتُمْ بِمُعْجِزِينَ، آیت نمبر 53 میں، اور وہ آپ سے معلوم کرتے ہیں کہ واقعی وہ عذاب برحق ہے، آپ کہیے کہ ہاں میرے رب کی قسم وہ عذاب برحق ہے، تم میرے رب کو عاجز کرنے والے نہیں۔ فرمایا کہ وہ تم سے سوال کرتے ہیں نا کہ یہ جو قیامت کے روز نافرمانوں کا عذاب ہوگا، اگر ہم نے نہ مانا ہمیں عذاب ہوگا تو یہ عذاب برحق ہے؟ تو فرمایا کہ ہاں ان سے کہو بالکل برحق ہے، میرے رب کا عذاب بالکل برحق ہے۔ اور فرمایا کہ جب وہ عذاب ہوگا نا تو تم میں سے کوئی بھی اس عذاب کو روکنے کی طاقت نہیں رکھ پائے گا۔ کوئی روک سکتا ہے؟ کوئی روک نہیں سکتا۔ تو
تو اسی لیے اس کے عذاب سے پناہ مانگو اور آج اس پر ایمان لانے کی بات کرو، آج اس کے رسول علیہ السلام پر ایمان لانے کی بات کرو۔ پھر ناظرین یہاں پر یہ بھی فرمایا کہ اس سے پہلے اللہ تعالیٰ نے کفار کے اس قول کو نقل فرمایا تھا کہ اور وہ کہتے ہیں کہ یہ وعدہ کب پورا ہوگا اگر تم سچے ہو، سورہ یونس کی آیت نمبر 48 میں۔ پھر اللہ رب العالمین نے اس کا جواب دیا تھا، اس کی تفصیل ہم نے عرض کر دی۔ پھر انہوں نے دوبارہ سوال کیا کہ جس کی اللہ تعالیٰ نے یہاں پر حکایت فرمائی، اس سوال کا جواب بھی ان آیات کے سابقہ مضمون میں گزر چکا ہے، جن میں سیدنا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پر عقلی دلائل بیان کیے گئے تھے اور قرآن مجید کے معجزہ ہونے پر براہین قائم کیے گئے تھے، اور جب نبی علیہ السلام کی نبوت ثابت ہو گئی تو ہر چیز کے وقوع کی آپ علیہ السلام نے جو خبر دی ہے اس کا قطعی اور یقینی ہونا ثابت ہو گیا۔ جب ان کی نبوت اور رسالت ثابت ہے، مسلمہ ہے، تو اب انہوں نے جو بات فرمائی تو وہ بھی مسلمہ ہے، قطعی اور یقینی ہے۔ اس کے بعد فرمایا کہ تم عاجز کرنے والے نہیں ہو، یعنی جس نے تم کو عذاب سے ڈرایا ہے تم اس کو عذاب نازل کرنے سے عاجز کرنے والے نہیں ہو، اور اس سے مقصود یہ بتانا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو کام کرنا چاہے تو نہ کوئی اس کام کو روک سکتا ہے، نہ اس میں مزاحمت کر سکتا ہے، اور نہ کوئی اس کے اذن اور اس کی رضا کے بغیر کسی کی شفاعت کر سکتا ہے، اور نہ کوئی کسی کافر اور مشرک کو دائمی عذاب سے بچا سکتا ہے۔ ناظرین و سامعین دیکھیں، وما انتم بمعجزین یہ ایک جملہ ہے، لیکن اس کی تفسیر میں کتنے اقوال ہیں کہ چاروں طرف سے سراؤنڈنگ میں چاروں طرف سے آپ دیکھ لیجئے تو اس کے عذاب سے بچانے والا کوئی نہیں، یہاں تک کہ شفاعت بھی اگر ہے تو من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ، اس کے اذن سے ہے، اس کے اذن کے بغیر، اس کے حکم کے بغیر کچھ نہیں۔ اور ہاں کل تم اگر پیسہ دے کر چھڑانا چاہو گے اپنے آپ کو کہ میں سارا مال دے دوں، ابھی ذکر آئے آج کے سبق میں ہم نے پڑھا، اس کی تفسیر آئے گی، تو وہ بھی نہیں ہے۔ تم مال بھی یوم لا ینفع، فرمائے نا کہ یا ایھا الذین آمنوا انفقوا مما رزقناکم من قبل ان یأتی یوم لا بیع فیہ ولا خلۃ ولا شفاعہ، اس دن کوئی بزنس نہیں چلے گا، کوئی دوستی یاری نہیں چلے گی، کوئی کافر کہے کہ میرا یہ دوست ہے مجھے بچا لے گا، نہ نہ نہ، اور نہ کوئی دوستی کام آئے گی، نہ کوئی جو ہے وہ یعنی مال کام آئے گا، نہ کوئی فدیہ کام آئے گا، اور نہ ہی کوئی شفاعت کام آئے گی اللہ کے اذن کے بغیر۔ ہاں اس نے اپنے محبوب کو عطا فرمائی، ان کے صدقے میں اوروں کو عطا فرمائی، وہ ایک مختلف بحث ہے، لیکن اس کے اذن کے بغیر کوئی کچھ نہیں ہے۔ کوئی منافق کہے، کوئی کافر کہے کہ مجھے فلاں کی شفاعت کام آ جائے گی، ایسا نہیں ہے، کام آئے گی، ان کی شفاعت ہے، وہ مسلمانوں کے لیے ہے، ایمان والوں کے لیے ہے۔ ناظرین اس کا ذکر انشاءاللہ آ رہا ہے، مال کے بدلے میں کیا جان چھڑا لو گے، تو یہ انشاءاللہ ہم کل تفسیر کے سیگمنٹ میں یہ آیت کریمہ مکمل ہوگی تو پھر انشاءاللہ اس کی تفسیر بھی ہم آپ کی خدمت میں عرض کریں گے، اور اس کے ساتھ ہی ہمارے اس پروگرام کا سیکنڈ سیگمنٹ کمپلیٹ ہوا۔ چلتے ہیں تھرڈ اور لاسٹ سیگمنٹ کی جانب، قرآن سب کے لیے۔ یہ سیگمنٹ آپ کا سیگمنٹ ہے، دنیا بھر سے ہمیں کالز کر سکتے ہیں، اسکرین پر نمبرز ڈسپلے، آپ کا تعلق پاکستان سے بعد دنیا کے کسی خطے کسی ملک سے اٹھائیے اپنے فون، اسٹائل کیجیے نمبرز کو، جوائن کیجیے ہمارے اس پروگرام کو۔ دیکھتے ہیں لائن پر اس وقت ہمارے ساتھ کون ہے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ جی کہاں سے؟ ساہیوال سے۔ جی سبق کو ترجمہ سنائیے۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَوْ أَنَّ لِكُلِّ نَفْسٍ ظَلَمَتْ مَا فِي الْأَرْضِ لَافْتَدَتْ بِهِ، اور اگر ہر ظالم کی ملکیت میں روئے زمین کی تمام چیزیں ہوتی تو وہ عذاب سے بچنے کے لیے ہم سب کو ضرور دے ڈالتا۔ جزاک اللہ۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ جی کہاں وبرکاتہ۔ سے؟ کہاں سے؟ ہیلو جی کہاں سے؟ جی چکوال سے۔ جی سبق کو ترجمہ سنائیے۔ مفتی صاحب آپ پڑھا دیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ولو ان ولو ان لكل نفس لكل نفس ظلمت ظلمت ما في الأرض ما في الارض لافتدت به۔ لافتدت به۔ بہت بہت شکریہ۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ السلام ورحمۃ اللہ۔ جی کہاں سے؟ ساہیوال سے۔ جی سنائیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ولو ان لكل نفس ظلمت ما في الارض لافتدت به۔ ترجمہ۔
سنائیے. اور اگر ہر ظالم کی ملکیت میں روئے زمین کی تمام چیزیں ہوتی تو وہ عذاب سے بچنے کے لیے ان سب کو ضرور دے بہت بہت ڈالتا. شکریہ. السلام علیکم. وعلیکم السلام. بیٹا جیتے رہیں. جی اماں کیسی ہیں آپ؟ خیریت سے ہیں؟ اللہ کا شکر ہے. شکر اوپر نیچے ہوتے. میرے بیٹے اللہ کا تعالیٰ آپ کو ایکسیڈنٹ شفا ہو عطا گیا, اس کو فرمائے. اللہ دماغ تعالیٰ آپ کی کے چوٹ بیٹے ہے. کو بھی صحت آپ نصیب دعا کرائیں. فرمائے. میرے سب مل بیٹے کر کا دعا نام کریں. شفیع ہے. اللہ تعالیٰ ان کے بیٹے کو صحت عافیت کے ساتھ طویل زندگی عطا فرمائے. جی میں پڑھتا ہوں, دہرا لیجیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ولو ان ولو ان لکل لکل نفس نفس ظلمت ظلمت ما فی الارض ما فی الارض لافتدت لافتدت به. به. بہت بہت شکریہ اماں, آپ نے مجھے جوائن کیا. السلام علیکم. السلام علیکم. ہاں جی کون کہاں سے؟ محمد علی پیر محل سے. جی سبق کو ترجمہ سنائیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَلَوْ أَنَّ لِكُلِّ نَفْسٍ ظَلَمَتْ مَا فِي الْأَرْضِ لَافْتَدَتْ بِهِ. اچھا, نفسن ظلمت ما فی الارض ہے, یہ ضاد ہے, ضاد نہیں ہے. باقی آپ نے ماشاءاللہ صحیح پڑھا. بہت بہت شکریہ. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کہاں سے؟ حسیبہ بخاری کی گزرا. جی سبق کو ترجمہ سنائیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ولو ان لکل نفس ظلمت ما فی الارض لافتدت به. اور اگر ہر ظالم کی مالکیت میں روئے زمین کی تمام چیزیں ہوتی ہیں تو وہ عذاب سے بچنے کے لیے ان سب کو ضرور دے ڈالتا. بہت بہت شکریہ. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کہاں سے؟ مفتی صاحب کانجا والا سے. جی سنائیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ولو ان لكل نفس ظلمت ما في الارض لافتدت به. اور اگر ہر ظالم کی ملکیت میں روئے زمین کی تمام چیزیں ہوں تو عذاب سے بچنے کے لیے ان سب کو ضرور دے ڈالے. باقی ماشاءاللہ آپ نے صحیح پڑھا, لیکن انا اور لکلی نون کو بھی نہیں کھینچنا چاہیے تھا, کلی میں لام کو بھی نہیں کھینچنا چاہیے تھا, کہ فقط زبر اور زیر ہے تو اس کو بغیر کھینچے پڑھنا چاہیے. بہت بہت شکریہ. السلام علیکم. جی کہاں سے؟ جی کہاں سے؟ میری آواز آپ تک پہنچ رہی ہے؟ السلام علیکم. جی کہاں سے؟ جی کوئٹہ سے. جی سبق کو ترجمہ سنائیے. جی ٹیلی ویژن, ہاں ٹیلی ویژن کی آواز کو ذرا بند کر دیجئے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ولو ان ولو ان لکل نفس نفس ظلمت ظلمت ما فی الارض. میرے خیال میں لائن ڈسکنیکٹ ہوئی ہے, اور بہرحال یہ کہ اس پروگرام کو دوبارہ دیکھ لیجیے گا تاکہ آپ جو ہم پڑھ رہے ہیں اس کو سن کر صحیح طریقے سے آپ پریکٹس کر سکیں. باقی ماشاءاللہ آپ نے آغاز اچھا کیا تھا, تھوڑی سی پریکٹس کریں گے انشاءاللہ بہت اچھا پڑھنے میں ہو جائیں گے. ناظرین و سامعین, اس کے ساتھ ہی ہمارے اس پروگرام کا وقت اپنے اختتام کو پہنچا. یہ پروگرام جسے آپ روزانہ علاوہ ہفتے اور اتوار کے سپہر 4 بجے سے لائیو اور پاکستانی وقت کے مطابق صبح 7 بجے سے یہ پروگرام ریپیٹ ٹیلی کاسٹ میں پیش کیا جاتا ہے. اپنے فیڈ بیک سے ضرور آگاہ کیجیے گا. QSAS@RYQTV.tv اور یوٹیوب پر آپ اسے قرآن سنیے اور سنائی کے نام سے ڈیٹ بائی ڈیٹ جس ڈیٹ کا آپ کو چاہیے آپ سرچ کر سکتے ہیں. اوروں کو بھی ترغیب دیجیے. زندگی رہی تو انشاءاللہ کل سیم ٹائم آپ کی خدمت میں پھر حاضری ہوگی. اس وقت تک کے لیے آپ سے اجازت چاہیں گے. پروگرام قرآن سنیے اور سنائیے کے میزبان محمد سہیل رضا امجدی اور RYQTV کی پوری ٹیم کو دیجیے اجازت, اس دعا کے ساتھ کہ اللہ رب العالمین آپ کا ہم سب کا حامی و ناصر رہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.